السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ بھائیو، ہم لوگ کل تو 17 رمضان تھا، اس سے پہلے ہم لوگ سورۃ الکہف میں سے ایک واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنے۔ واقعہ ذوالقرنین کا تھا، اور اس واقعے میں ہم لوگ یاجوج اور ماجوج کے فتنے کے بارے میں بھی معلوم کیے، یعنی یاجوج اور ماجوج کس کی نسل سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس، اس کی نسل سے ہے، اور بچے 2 بیٹے حام اور سام، ان دونوں کی نسل سے میرا اور آپ کا رشتہ جاتا ہے۔ جی، آج سورۃ الکہف میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف، یعنی کہف مطلب غار، سوراخ بولتے نا، سرنگ، غار والوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس بادشاہ تھا، ان کا کام تھا، ان کے قوم والوں کا کام تھا بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی پوجا کرنا۔ سال میں ایک مرتبہ جیسا سب کا عید کا دن آتا ہے، ان لوگوں کا بھی ایک عید کا تہوار، ایک عید کا دن آتا تھا، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر عید کرتے تھے۔ تو اسی دقیانوس جو بادشاہ تھا، اس کے خاندان میں سے 7 لوگ، نوجوان بچے 7 ایسے تھے جن کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہمارا بادشاہ جو کر رہا ہے، ہمارے بادشاہ کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھی، اس کے حواری کر رہے ہیں، یہ ہم کو پسند نہیں آ رہا ہے، غلط ہے، کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیے، اگر ہم بھی ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہے، یا کسی مزار پر جا کر چادر چڑھا رہا ہے، یا غیر اللہ کی اس سے مدد مانگ رہا ہے، تو کبھی کبھی کسی کے دل کے اندر برا معلوم ہوتا، بھائی جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ کبھی جو معلوم ہوتا نا، دل کے اندر جو بات کھٹکتی نا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، کچھ نہ کچھ وہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ بیچارے اتنی بڑی قوم میں سے 7 نوجوان تھے، بیچارے معلوم ہوا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں آئیں گے، نہیں آئے۔ اب یہ لوگ کیا کرے، اپنا ایک عبادت خانہ، یعنی ایک مسجد کی طرح ایک لوگ بنا لیے۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا، ان کے بادشاہ کو معلوم ہو گیا، جا کر لوگ بولے کہ بادشاہ کو کچھ 7 نوجوان بچے ایسے ہیں جو ہماری جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نہیں، وہ ان کی الگ عبادت ہے۔ یہ 7 نوجوان بچے ان کے قوم سے جا کر پوچھے، آپ جس کی عبادت کر رہے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے تو لاؤ، ہم بھی مان لیں گے۔ سبحان اللہ! آج سے کئی سال پہلے بھی لوگ بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے تھے، بغیر پروف کے کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، اگر کوئی بھی ایک میٹھی بات، اچھا سمجھانے کی طرح کوئی بات بول دے، تو سارے لوگ ہاں جو بولے بہت صحیح بولے، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ کیا یہ بات حدیث میں ہے؟ کیا یہ بات ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کہا تھا، ہمارے صحابہ نے کی تھی یہ کام؟ کوئی بھی اس کو ہم کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ دیکھیے، وہ بیچارے 7 نوجوان بچے اس زمانے میں ان کے لوگوں سے جا کر پوچھے کہ کوئی پروف ہے تو بتاؤ، ہم بھی مان لیں گے۔ وہ بچے کوئی بھی بتا نہیں سکے۔ آخر کار بادشاہ کو معلوم ہو گیا۔ اب بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ ان 7 نوجوان بچوں کو قتل کرنے کا پلان بنا لیے، قتل کرنے کا پلان بنا لیے۔ ان کو معلوم ہو گیا، راتوں رات چھپ کر یہ بچے 7 کے ساتھ نکل گئے، جا کر ایک غار کے اندر پناہ لے لیے۔ جی، ادھر ایک غار کے اندر پناہ لے لیے، ایک غار میں اندر چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب ان کی نگرانی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کس کو رکھا تھا؟ ایک کتے کو رکھا تھا سامنے۔ سبحان اللہ! آج کل کئی لوگ اپنے گھروں کے سامنے کتوں کو پالتے ہیں، اس لیے کہ گھروں کی سیفٹی کے واسطے۔ یہاں پر ان کی خواہش اچھی تھی، ان کی نیت اچھی تھی، عبادت اللہ رب العالمین کی کرنے جا رہے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتا تھا، وہاں پر ان کی نگرانی کرنے کے لیے تھا۔ ایک غار کے اندر ایک آدمی کوئی بھی ہو، نارمل سے ہم کوئی بولتے کہ ہمارے خاندان میں کوئی 100 سال جیے، زیادہ سے زیادہ کوئی 160 سال، کوئی 200 سال۔ اللہ رب العالمین جیسے ہی یہ لوگ چلے گئے 7 کے 7 نوجوان، تو ان کا بادشاہ کیا کیا،
ये 7 लोगों के नाम लिखकर एक पर्चे में उनका हुलिया यानी उनका जो जिस्म है ना उसका फेस सब उतार कर हर जगह लटका दिया, एक इसमें लटका दिया। बोला कि ये 7 लोग अगर किसी को भी मिलते हैं तो हमारे पास लाकर इनको जमा करो, हम इनको कत्ल कर देंगे। ये लोग क्या है, गुमराह हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको थक गए थे, ऐसी नींद सुलाया, सुबहान अल्लाह। कितने? 309 साल, सुबहान अल्लाह, 309 साल। और ऐसी नींद कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जैसा हम सोने के बाद करवट बदलते ना, वैसा ये लोग भी करवट बदल रहे थे, लेकिन उनकी आंख खुली थी, सो गए थे लेकिन आंख खुली थी, मुकम्मल आराम चले गए थे। इधर भी करवट बदलते, उधर भी करवट बदलते, ताकि किसी को जमीन उनकी आंख को, उनकी चमड़ी को ना खाए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ख्याल किया था। सुभान अल्लाह। अचानक सो गए, उठ गए। कब मालूम यह हुआ कि हम आधी रात सोए हैं या एक रात सोए हैं। नींद उशार हो गई, फुल भूखे थे, 309 साल सो गए थे। अब उनको एक कोई बोलता है कि नहीं भैया हमें आधा दिन सोए, कोई बोलता है कि नहीं हमें एक पूरा दिन सोए। अब किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ, ठीक है। उसमें से 7 में से एक आदमी को वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे गए थे, देखिए कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है। उनके जेबों में पैसे थे, सिक्के थे। एक जेब में से पैसे, जो पुराने जमाने के जो पैसे थे, उसको निकाल कर एक जवान के हाथ में देकर बोलते हैं कि जाओ अय्युहुमा अज़का तआमा, जाकर पाकीज़ा खाना, हलाल खाना अगर यहाँ गांव के अंदर कहीं मिलता है तो जाकर लेकर आओ। अल्लाह अकबर। उतने साल सोकर उठने के बावजूद भी उनके दिलों के अंदर एक ख्याल है कि हम खाए तो क्या खाएं, हराम खाएं, हलाल खाएं, हराम से बचें, हराम से दूर हो जाएं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश होना कि हमारे बच्चों के अंदर भी लुक़मा अगर कोई एक भी निवाला जाए तो हलाल का जाए। देखिए अगर हम हलाल माल खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा होगा कि हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार बनेगी, यकीनन फर्मा बरदार बनेगी। खिला कर देखिए। अब हो गया वो जवान छुप कर गया। जैसे ही शहर के अंदर गया तो पूरा बदला हुआ है। 309 साल में क्या क्या नहीं बदलता, ये 30-40 साल में पूरी जिंदगी बदल जा रही है इंसान की, तो 309 साल में क्या नहीं बदलता, सब कुछ बदल गया। नौजवान गया, होटल के पास गया, जाकर खाना लिया, रोटियां कुछ पैक करवाया, पार्सल कराया, ले लिया। लेने के बाद अब अपनी जेब से निकाल कर जो पैसे पुराने जमाने के थे दिया। अब वो जो बेचारा होटल वाला था, जो भी वहां का दुकानदार था, देखते ही बोला कि ये कौन से जमाने के पैसे हैं, ये कौन से जमाने के पैसे हैं, ये तो तेरे पास खजाना है। अब वो परेशान हो गया। तो जवान बोला कि नहीं कोई भी खजाना नहीं, हमारे को क्या है, एक बादशाह था, बादशाह सता रहा था। इससे पहले क्या हुआ था बोले तो वो जो उस कौम के अंदर बहुत सारे लोग मरने के बाद जिंदा होने की जो दलील है ना, उसको नहीं मानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाब देना है। सारे लोग लड़ते झगड़ते थे। बादशाह बदल गया था, वो बादशाह पुराना बादशाह मर गया था। ये जो नया बादशाह था मुसलमान था, अल्लाह से दुआ किया था, ऐ अल्लाह कोई ना कोई एक ऐसी दलील भेज दे, कोई ना कोई एक ऐसी बात भेज दे कि इन लोगों को समझ में आ जाए। अब ये जो जवान बच्चा था बोला कि नहीं ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ, बादशाह ने हमको डराया था, हम भाग गए। तो उस दुकानदार ने कहा कि तुम आज से 309 साल पहले यहां से गए थे। उनको नहीं मालूम था कितने दिन सोए। बाद में वो जो दुकानदार बोला कि आप कितने दिन सोए, 309 साल तक आप लोग आराम से सोए। अब उस जवान को पकड़ा, लेकर सीधा बादशाह के पास गया। बादशाह के पास बोला, बादशाह ऐसा ऐसा फलां हम जिसके बारे में ढूंढ रहे थे यही वो लोग हैं। बादशाह ने उनसे पूछा तो सारा वाकया सुनाया। उसके बाद बादशाह पूछा और आपके साथी कहाँ हैं? तो बादशाह वो गांव वाले जितने लोग थे सारे के सारे उस वहां पर गार के पास गए। जैसे ही बादशाह वहां गया, कौम वाले वहां गए, कुछ बातचीत करे, उतने में उन सारों का इंतकाल हो गया। तो कुत्ता भी मर गया, तो सातों के सात लोग मर गए। यहाँ एक बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताने के लिए कि वो लोग लड़ रहे थे कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, कोई दोबारा जिंदा नहीं होता, मरने के बाद हम मुर्दा हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताने के लिए उनको जिंदा किया कि मरने के बाद आपको दोबारा फिर जिंदगी दी जाएगी और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपको सवाल का जवाब देना होगा। वो सारे के सारे मर गए। तो 309 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वहां पर रखा। इतना ही नहीं, इस वाकये से बहुत सारी बातें मालूम होती हैं।
سب سے پہلی بات یہ کہ بھروسہ، توکل یا امید اگر لگائی جائے تو کس سے؟ ماں باپ سے. کس سے؟ رب العالمین سے. توکل، بھروسہ اگر ہم اللہ رب العالمین پر کر کر نکل جائیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ میں جہاد کے لیے یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر نکلے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیں گے، راستوں کو کھول دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہو، اگر ہمارا خیال اچھا ہو، رب کو راضی کرنے کی اگر نیت سے کہیں بھی باہر نکل جائیں تو مدد اللہ رب العالمین کی آئے گی. تو غار کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اللہ رب العالمین 309 سال تک ان کو سلا کر اٹھا دیا، موت دے کر دوبارہ زندگی دیا اللہ رب العالمین نے ان کو. کوئی اور کر سکتا ہے ایسا؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے. اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ترم خان بھی آ کر بولے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف میرے اور آپ کا پالنہار، میرے اور آپ کو پیدا کرنے والا رب ہی ایسا کر سکتا ہے. اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ بھی کتنی اور جاتے جاتے وہ لوگ جب گئے تو دعا کرتے ہوئے گئے، ربنا انک نہیں جی لا حول ولا قوة الا بالله ربنا آتهم من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا کرتے ہوئے اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پریشان ہیں، اللہ تو ہماری اس پریشانی کا کوئی ایک حل نکال دے. اللہ دعا کر کے گئے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، اگر کوئی گھروں کے اندر کسی کا بزنس نہیں چل رہا ہے، یا کسی کو جاب نہیں لگ رہی ہے، یا کسی کو کوئی پریشان ہے کہ میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں، یہ دعا کرتے جائیں، دیکھیے یقیناً اللہ رب العالمین راستے کھولتا. یہ لوگ راستے میں جاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے گئے کہ اللہ راستہ کھول دے، ہم پریشان ہیں، ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دے. اللہ رب العالمین نے ان کے راستوں کو کھول دیا. اللہ رب العالمین ان کے راستوں کو کھول دیا. تو معلوم یہی ہوا کہ ہم جتنا زیادہ اللہ کے قریب بنتے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے پریشانیوں کی اتنی زیادہ راستے کھولے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، لوگوں تم قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھو. لم يرد الى ارذل العمر، اگر آپ جوانی کی عمر میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین آپ کو کمزور نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی. بڑھاپے میں آپ کو اللہ کمزور نہیں کرے گا. اللہ رحم کرے، آج کے زمانے میں کئی ماں باپ، کئی ایسے بوڑھے جو لوگ ایسے ہیں جو پلنگ پر پڑ گئے ہیں، ان کے بچپنا ان کو یاد آتا ہے. کئی لوگ ان سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دیا تو کتنا اچھا ہوتا. کیوں؟ اٹھ کر پیشاب کو نہیں جا سکتے، اٹھ کر کیا ہے استنجا وغیرہ نہیں جا سکتے، اپنی ضروریات جا کر باتوں تک پوری نہیں کر سکتے. ایسے لوگ بھی آج کی دنیا کے اندر ہیں. اگر ہم جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں زیادہ بیمار نہیں کرے گا. ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو اور آزما کر دیکھو. اللہ جو زندگی دیا ہے، ایک دن میں ایک رکوع پڑھو، زیادہ نہیں، ایک رکوع تو پڑھنے کی کوشش کرو. کچھ بھی ہو جائے، اگلے سال آنے تک اللہ رحمت کے اتنے دروازے کھولے گا، برکتوں کے اتنے دروازے کھولے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے. اتنا ہی نہیں، جو بندہ جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان میں سے ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی مسجد میں گزارا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، ایسا جوان جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جوانی کو پوری قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو کل قیامت کے دن کہاں پر؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا.
اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں ہے جوانی میں، کیونکہ انسان کا دماغ کہیں کہیں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر انسان نماز میں ہی کیا ہے کہیں کہیں ہم لوگ کیا کیا کی سوچنے لگتے ہیں۔ یہ جوانی کی عبادت بہت اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جو بندہ جوانی میں اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو صحت دیا ہے، جو تندرستی دی ہے، جو عافیت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کچھ عبادتوں میں گزارے۔ 7 نوجوان تھے، گئے سیدھا عبادت خانے میں گئے، ان کو وہاں پر اگر رہے تو لوگ ان کو قتل کر سکتے تھے، بچ کر جا کر اپنی عبادت کرنے کے لیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ اگر ہماری بھی نیت صحیح ہوگی، اگر ہم بھی صحیح نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر تکلیف میں، ہر غم میں میرا اور آپ کا ساتھی بنے گا، میرا اور آپ کا ساجی بنے گا، میری اور آپ کی مدد کرنے والا اللہ رب العالمین بنے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، جوانی کی خوب جوانی کے اندر عبادت کریں، خوب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر اللہ رب العالمین راضی ہوگا اور کچھ پھل اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرے گا۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اور 2 واقعات ہیں، ایک آ کر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور ایک واقعہ 2 نوجوان جو باغ والوں کا، اللہ رب العالمین ان کو باغ دیا تھا لیکن ان کی تکبر اور ان کے غرور کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے راتوں رات اس باغ کے اندر جو پھل دیا تھا وہ ساری کی ساری فصل کو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک دن میں وہ 2 واقعے ختم کریں گے، کیونکہ پرسوں سے میں اور آپ ایک مبارک عشرے کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا مبارک عشرہ، 10 دن ایسے جن 10 دنوں کے اندر خوب شاپنگ کرنا، خوب پیسے کمانے کی کوشش کرنا، اور ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا عید کی تیاری پوری کر لینا۔ نہیں، ان 10 دنوں کے اندر جتنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش ہو سکے پوری کوشش کرنا، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، کیونکہ انہی 5 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ایک مبارک رات ہم کو دینے والا ہے۔ پتہ نہیں اس مبارک رات میں فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے اترنے والے ہیں، ہماری بخشش بھی ہونے والی ہے، تو ان دنوں کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، جتنے کام ہیں سارے سمیٹیں، اور ایک اچھی کوشش، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو بیٹھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل فجر کے درس میں اعتکاف کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما، اس رمضان المبارک کے بچے کچھ ایام میں خوب تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔